الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما 11واں پارہ شروع ہو گیا. سورہ توبہ کے آخری 5 رکوع ہیں اس کے اندر, اور سورہ یونس مکمل شامل ہے اس کے اندر. ابھی 2-3 دن ابھی ہم 4 رکعت کے بعد انشاءاللہ پورا پارہ کریں گے, کیونکہ اب 8 رکعت جو پڑھائی جائے گی اس میں صفحہ پارہ پڑھایا جائے گا. تو یہ ہے کہ کور کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ 2-3 دن تک ہم 4 رکعت کے بعد ایک پارہ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ لوگوں کی توجہ چاہیے انشاءاللہ. پھر آخری جو 4 رکعت ہوں گے اس کے بعد پھر نواں کرے گا انشاءاللہ. 2-3 دن کور ہو جائیں پھر دوبارہ سے ہم لوگ اپنی اسی روٹین پر آ جائیں گے, آدھا پارہ کر کے. رکوع نمبر 12 پر آ جائیں سورہ توبہ کے. اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. ان میں سے کچھ منافق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنا لیے تھے. کل میں نے بتایا تھا نا, غزوہ تبوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا, حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا. کسی کو یاد ہے کس کے خلاف ہوا تھا یہ غزوہ تبوک؟ کل ہی بتایا میں نے, رومن امپائرز کے, سلطنت روم کے بارے میں. ان کے خلاف تھا اور بڑی تگڑی, بہت زیادہ جو ہے نا تگڑی فوج تھی ان کی, لاکھوں کی تعداد میں. فرمایا کہ آگاہ کیا گیا کہ ان قریب انہیں جھوٹ بولنے کی بدترین سزا ملے گی. البتہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے جو بیماری, معذوری یا اسباب نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. ہاں, جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپسی لوٹیں گے تو انہیں راضی رکھنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کریں گے یہ منافقین, کہ ان کو راضی کریں گے, یار ہم لوگ اس وجہ سے نہیں آئے, یہ وجہ تھی. اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان ان سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. مسلمانوں کی رضامندی نہیں چاہیے. رضامندی کس کی درکار ہے؟ اللہ رب العزت کی. اللہ راضی ہوگا تو ہی بات بنے گی. فرمایا ان میں سے کچھ بدو جو ہے نا, بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایک تاون سمجھتے ہیں, تنگ دلی سے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, بلکہ خرچ ہی نہیں کرتے. ہاں, اس کی پھر وضاحت کی گئی. فرمایا البتہ کچھ بدو ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ان قریب ان کی مراد پوری ہوگی اور اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل کرے گا. رکوع نمبر 13 پر آ جائیں. دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی یہاں تحسین پیش کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کری, سبقت لے گئے, ایک دوسرے سے آگے ہوئے, اللہ نے ان کی تحسین پیش کری ہے. فرمایا اس رکوع کے اندر ان مہاجرین اور انصار کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں, اپنے مال, بیوی, بچوں, رشتہ داروں, اپنی نفسوں کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا, خرچ کر دیا جہاد کے لیے. ان سب کو ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت دے دی گئی, انصار اور مہاجرین کو. مزید فرمائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا, سب سے زیادہ ذکر سب سے پہلے یہودیوں کا ہوا, عیسائیوں کا ہوا, پھر اب کس کا آ رہا ہے؟ منافقین کا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے وہ دراصل ہیں کوئی منافق ہیں. فرمائے کہ انہیں دنیا میں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا اور وہ موت, شدید ندامت ہوگی موت کے دن انہیں. آخرت میں دردناک عذاب سے بھی دوچار ہوں گے. ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ غلطیاں بھی کی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اب یہ غزوہ تبوک کے بارے میں آیا رہا تھا نا کہ 3 گروہ ایسے تھے جو نہیں گئے تھے. ایک تو منافقین کا گروہ تھا, اور کچھ لوگ تھے جو اپنی سستی کے مارے نہیں گئے تھے. ان میں سے 3 افراد ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن وہ سچے مومن تھے. 3 کون تھے صحابی؟ حضرت کعب بن مالک, بلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ تینوں صحابی تھے. تو ان تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اپنی غلطی قبول کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی، ہم جا نہیں سکے، ہماری اپنی سستی تھی، کاہلی تھی، یہ وجہ تھی. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا جائے اور ان سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے. کوئی بات چیت نہیں کرے گا مدینہ کے اندر ان تینوں صحابی سے. اللہ نے پرکھنا تھا نا سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تو سب چیزیں جانتا ہے، لیکن کیا دکھانے کے لیے لوگوں کو. پھر اسی رکوع میں منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا ایک ذکر ہوا، مسجد ضرار کا، کہ جو ایک دشمن تھا، عیسائی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن تھا، اللہ اور صحابہ اکرام کا بھی دشمن تھا. اس کا نام تھا ابو عامر. اب منافقین نے کیا کرا، اس کا ٹھکانہ بنانے کے لیے اس مسجد کو تعمیر کرا. کہ کیا وجہ بنے گی، لوگ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو مسجد میں جا رہے ہیں عبادت کرنے کی غرض سے، لیکن معاملہ اندر کچھ اور ہی ہوگا، کہ وہ لوگ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہاں پہ منصوبہ بندی کریں گے کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو نیچے دکھائیں، ان کو ہم کم کر دیں. لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. اور ان کی چالاکیاں آپ دیکھیں، افتتاح کس سے کروانا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہتے کہ آپ آ جائیں، نماز وہاں پہ آپ پڑھا دیجئے تاکہ افتتاح ہو جائے مسجد کا. تو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیے گا، مسجد ضرار میں. یہ منافقین نے بنائی ہوئی مسجد اور ان کا یہ وجہ ہے بنانے کی، کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام نہاد مسجد کے قریب واقع ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد قباء، اس کے قریب ہی تھی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کے بعد بنائی، خود مسجد نبی سے پہلے. کوئی مجھے بتائے گا اس کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے مسجد قباء میں جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے گا جا کے، مکمل عمرے کا. اب عمرہ کے اندر کتنی جد و جہد، کتنی مشکلات، کتنی محنت ہوتی ہے. احرام پہلے باندھو، احرام کی الگ سختیاں، الگ حرمتیں ہوتی ہیں، پھر صفا مروہ کا سعی کرنا ہے، طواف کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے ذریعے کروایا، جس کسی نے بھی اس مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھ لی اس کو مکمل عمرے کا ثواب مل گیا. آگاہ کیا گیا کہ اس مسجد کے نمازی جو ہے نا، اب ان نمازیوں کا ذکر ہوا کہ انتہائی نیک ہیں، نیک نیت ہیں اور مخلص لوگ ہیں. کیا وجہ تھی؟ وہ طہارت کا خاص اہتمام کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ بے شک پسند فرماتے ہیں کن کو؟ طہارت رکھنے والوں کو، طہارت کرنے والوں کو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا ایسا کام کرتے ہیں ان لوگوں سے؟ فرمایا جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کیا ہے، ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، طہارت اور اچھی ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنایا، اچھی چیزوں کو، کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو، طہارت والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. رکوع نمبر 14 پر آ جائیں کہ اللہ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا کیا ہے. اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی ہیں. مومنوں سے صرف اور صرف ان کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لی. کس کے لیے؟ کس کے عوض؟ جنت. جنت ملے گی تو ایسے نہیں ملنے والی، یہ بات یاد رکھیے گا. مال بھی قربان کرنا پڑے گا اور جان بھی، یہ دونوں چیزیں. اور صحابہ کرام تو اس کے بڑے حریص تھے، آگے سے آگے بڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے بھیجیں غزوے کے اندر. غزوہ بدر کا میرے خیال آتا ہے نا کہ معاذ اور معوذ یہ دونوں بھائی تھے نا، جس کے بارے میں آتا ہے ابو جہل کو ان دونوں بھائیوں نے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں نے قتل کرا تھا ابو جہل کو. تو چھوٹے چھوٹے تھے وہ دونوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا لیکن وہ پھر بھی شامل ہو گئے تھے اس میں. تو صحابہ کرام تو حریص ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب کسی جنگ کا اعلان کرے، جہاد کا اعلان کرے، کب کوئی مال کے بارے میں تقاضا کرے، ہم اپنا مال اور جان دونوں آپ کے سامنے رکھ دیں. فرمایا کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جانے دیتے ہیں. مومنین کی بات آ رہی ہے، کافروں کو بھی قتل کرتے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے. اب یہ جو ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہماری گھٹی میں دیا جاتا ہے، اصل میں دین جو ہے نا ہمیں وراثت میں مل چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت، اس کی ضرورت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بالکل بھی کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی ہماری زندگی کے اندر. جو لوگ
مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم ہوتے، جب وہ دین اسلام لے کر آتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ ان کا دل کس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال جد و جہد کریں کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اتنی جد و جہد کرنی ہے، اتنی کرنی ہے کہ باطل اب سامنے کھڑا ہو، بس آمنا سامنا ہو، بس قتل عام ہو جائے بالکل۔ پھر اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے اللہ رب العزت نے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، لذت دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ ان کے سامنے دنیاوی لذتیں جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی رکوع میں پھر ان مہاجر اور انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح کی گئی، تعریف بیان کی گئی کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید فرمایا کہ ان 3 صحابہ کو بھی، اب جس سے پہلے آیا نا رکوع میں کہ 3 صحابہ ایسے تھے جو جان بوجھ کے نہیں گئے تھے اپنی غفلت کی وجہ سے اور اپنی سستی کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے اس آگے والے رکوع میں فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ کیا وجہ بنی تھی؟ 50 دن تک بائیک آؤٹ رہا تھا ان تینوں کا، 50 دن تک کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ہر صحابی کا ہر الگ الگ مقام تھا آپ علیہ السلام کی نظروں میں۔ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں آقا۔ آپ علیہ السلام نے اتنی محبتیں بانٹی صحابہ اکرام کے درمیان کہ ہر صحابی بے چین رہتا تھا کہ کب آپ کا دیدار ہو۔ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو 50 دن تک نہ نبی علیہ السلام نے بات کی، نہ کسی صحابی نے بات کی، لیکن ان کا امتحان چل رہا تھا۔ اب اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو ان کے 50 روز کے بائیکاٹ کیا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے رہے، باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے۔ یہ شرط ہوتی ہے اصل، یہ نہیں کہ اگر کوئی چھوڑ دے۔ امتحان ہوتا ہے نا، آزمائش ہوتی ہے بندے کی، اللہ بھی آزمائشیں لیتا ہے۔ اللہ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ اس آزمائش پہ پورا اتر بھی رہے نہیں، یا پھر بس ایسی زبانی کلامی ہے، دل کے اندر بھی ایمان ہے نہیں۔ ابھی جتنی بھی ہم نے ابھی 10 پارے الحمدللہ پڑھ لی، اس میں سب سے جو فوکس تھا کس چیز کے اوپر تھا؟ ایمان ہونا چاہیے دل کے اندر۔ دل کے اندر ایمان پختہ ہے تو کامیابی ہے، اگر دل کے اندر ایمان پختہ نہیں ہے تو بیکار ہے یہ سب چیزیں۔ یہ تو ظاہر تو ہر کوئی اچھا بنا لیتا ہے اپنا، اصل چیز کیا ہے؟ انسان کا باطن اچھا ہونا چاہیے۔ باطن اچھا ہے تو ظاہر انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹک ہی صحیح رہتا ہے انسان کا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں صحابہ کرام کی توبہ قبول فرما لی۔ رکوع نمبر 15 پر آ جائیں کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ فرمایا مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اس لیے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں اور اپنی جانوں کو ان کی جان پر ترجیح دیں۔ ایک حدیث میں نے سنائی تھی نا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ حدیث ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ یہاں پہ اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کے لیے سب سے پہلے جو ترجیح ہے نا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے۔ آپ علیہ السلام کی جان محفوظ ہے تو میری زندگی بھی ہے۔ اگر آپ علیہ السلام ہی نہیں رہیں گے تو میری زندگی کا کیا فائدہ؟ بیکار ہے میری زندگی۔ اور آج میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخیاں ہوتی ہیں اور میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، ام المومنین کے خلاف کس طریقے سے لوگ زبان دراز کرتے ہیں اور میری زبان نہیں کھلتی۔ میں نے اصل میں حقیقت میں مانا ہی نہیں اب ماں اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں مومنین اور مومنات کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اگر میں حقیقت میں ماں مانتا تو میں حرکت میں آتا نا۔
اگر کوئی میری ماں کو کچھ کہہ دیتا ہے میں اس کا گربان پکڑ لیتا ہوں، اس نے مجھے جنم دیا ہے. بھائی جو روحانی ماں ہے اس کا کیا بنے گا؟ فرمائے کہ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم مومن کا جو ہوتا ہے نا، اس نے برداشت کیا ہے، اس کو ہر تکلیف اور پیش کی گئی ہر صدقے پر بہترین اجر دیا جائے گا. کہ